السلام علیکم جی، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ ناظرین اور سامعین سب جاننے والوں سے میری گزارش ہے، دیکھنے والوں سے، کہ میرے اس چھوٹے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر ویڈیوز پسند آئیں تو ضرور بیل آئیکن پریس کریں۔ ہم نواز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ ایتھنز شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جو باقی جتنے بھی لوگ تھے ان سے بڑا مختلف تھا۔ غورس نام کا یہ آدمی قدرت کے رازوں کو جاننے کے لیے، قدرت کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہر وقت جو ہے آسمان کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ یہ ستاروں کو، سورج چاند کو دیکھتا تھا اور ان کی حرکتوں کو دیکھتا تھا۔ بڑی نظر تھی ان کی۔ جن لوگوں کے عقائد اور نظریات تھے کہ سورج اور چاند خدا ہیں، تو اب یہ آدمی ان کے خلاف اختلاف لے کے آ گیا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، اور یہ جو ہیں چٹانیں ہیں بڑی سخت قسم کی، جو آسمان کے اوپر آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس کا نظریہ یہ تھا، اور اس کا نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے، اور جب زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے تو اس کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اس نے کہا کہ زمین سے ہی چاند کو جو ہے اس چٹان کو پھینکا گیا ہے آسمان کی طرف۔ تو یہ ایسے نظریات تھے، ایسی باتیں تھیں، ایسے عقائد تھے، ایسی سوچ فکر تھی جو باقی ایتھنز کے لوگوں سے مختلف تھی۔ یہی وجہ بنی اس کے اختلاف کی، اور پھر وہاں کے رہنے والے جو تھے، جو حکومت والے تھے، جن کے پاس پاور تھی، انہوں نے اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور پھر اس کو جلا وطن کر دیا۔ تو یہ اپنی موت آپ مر گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں جو ہے کچھ جو ہے تلاش کرنے والوں کا، یا کچھ جو ہے سوچ فکر کرنے والوں کا، پھر اس کی قبر پہ لکھا گیا کہ سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے جناب۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں، جب دیکھتے ہیں تو سقراط، افلاطون، اور اس کے علاوہ جو سائنسدان گزرے ہیں تو جالینوس، اور اس کے علاوہ مسلمان سائنسدان جابر بن حیان البیرونی، اور جو ہے الخوارزمی، محمد بن الہیثم، یہ سارے جو تھے ان کے خلاف بھی اس وقت کے لوگوں کے جو رہتے تھے یا جن کے مذہبی عقائد تھے اپنے مذہب کے لحاظ سے، تو ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا، اور پھر ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، اور جو ہے سولی پہ بھی لٹکایا گیا۔ تو یہ اختلاف جو ہے ایک بہت بعض اوقات جو ہے بری چیز ہوتی ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب آدمی خاموش ہو جاتا ہے، آدمی خاموش رہتا ہے، تو پھر اس کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایک یہ جو ہے خاموشی، یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے بڑا ہی آسودگی رہتی ہے، بڑا ہی آرام رہتا ہے، اور طویل العمر پاتی ہے یہ خاموشی۔ لیکن یہ اختلاف جو ہے یا یہ تنقید جو ہے، یہ اصل میں علم ہے۔ اصل میں علم کیسے ہے کہ آپ جو ہے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، پھر آپ بھی اس کے جو ہے چھان پھونک کرتے ہیں، پھر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے کچھ جو ہیں باتیں آپ کے پوائنٹ نکلتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ باتیں کہ یہ بات اس طرح جو ہے ٹھیک ہوگی۔ تو پھر جو ہے اس میں وہ تنقید ہوتی ہے، اور پھر اختلاف جو ہے ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ ہے۔ یہ اصل میں تو جو ہے وہ جو ایک بات کہی گئی ہوتی ہے تو اس کے علم میں اور اضافہ کرتی ہے، جھاڑ پھونک کرتی ہے، اس کو اور جو ہے تراشتی ہے اور بہتر بناتی ہے، اور یہی علم کے ذرائع ہیں، اور یہ کبھی جو ہے وہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن معاشروں میں، انسانی معاشروں میں یہ عدم برداشت اور حوصلہ نہ ہونا، ہمت نہ ہونا، دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہ ہونا، اور پھر جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے پاور جو ہوتی ہے، طاقت جو ہوتی ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ کرنی بڑی جو ہے وہ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بادشاہ کے بارے میں یا کسی شہنشاہ کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، یا اختلاف کرتے ہیں، یا تنقید کرتے ہیں، تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ جو بات آپ نے کہی اس کا خمیازہ بھی آپ کو پھر بھگتنا پڑے۔ اگر آپ خوشامد کرتے ہیں
تو یہ ٹھیک ہے کہ خوشامد کرتے کرتے آپ کی عمر جو ہے زیادہ طویل ہوگی، آپ زیادہ مدت جو ہے بادشاہ یا شہنشاہ کے دل پر راج کر سکیں گے، اور بادشاہ اور شہنشاہ کو بھی اسی طرح کے لوگ پسند ہوتے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ جو وہ کہہ دیں، وہ سیاہ کو سفید کہہ دیں، آپ کہیں نہیں ٹھیک ہے سفید ہی ہے، اگر اس سفید کو سیاہ کر دیں تو آپ بھی کہیں گے نہیں جی کالا سیاہ ہے، بالکل نظر ہی نہیں آ رہا۔ دیر کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، تو یہی بات جو ہے آپ بھی کہیں تو وہ تو بڑا ہی زبردست آدمی ہوتا ہے، خوشامد بھی کرتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، اس کا ساتھ بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ اختلاف کریں گے ہمارے معاشروں میں، ہماری اس دنیا میں، تو اس کی عمر بڑی کم ہو جاتی ہے، زیادہ نہیں تو 1 سال 2 سال 3 سال، یہ آپ ساری تاریخ دے لیں، آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں یا باقی جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ہیں وہ ڈیموکریسی دیکھ لیں، جمہوریت دیکھ لیں، تو یہ ساری کی ساری ایسی باتوں سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ان سے بری پڑی ہے۔ تو آج اگر آپ اپنے جو ہے ملک کا ہم نواز آئیں گے محبت سے، ہم نواز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا، یہ نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے پچھلے دنوں میں اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے سارے شعروں کو، مسلم لیگ شعر اس لیے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں وہ شعر ہیں نقادوں کی نظر میں تو وہ جو ہیں کاغذی شعر ہیں، لیکن ان کا جو نشان ہے شعر اس کے حساب سے، تو سب کو جو ہے مسلم لیگیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، یعنی پھر وہ اپنے زخم جو ہے وہ ان کو بھلائے نہیں بھول رہے۔ جو زخم پاور کی طرف سے لگے ہیں، جو اسٹیٹ کی طرف سے لگے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگے ہیں، تو وہ آج بھی اس کو بھلا نہیں پا رہے۔ اور پھر اس وقت جو پاور کے خوشامدی تھے یا پاور کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کو محب وطن اور جو ہے ملک کی بڑی جو ہے خیر خواہ نظر آتی تھی، لیکن آج اگر کوئی مختلف ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ نواز شریف کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ جو ہے معیشت جا رہی تھی، یہ مہنگائی کا جو ہے حساب تھا، یہ پیٹرول تھا، اور میرے خلاف جو ہے ان لوگوں نے مل کے سازشیں کیں، تو وہ جو ہے زخم جو ہے عمران خان صاحب نے بھی اگر کیے، تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے جو ہے ایک وہ سڑک بنا دیں بنی گالہ کی، تو میں نے 14-15 دن میں سڑک بنا دی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے لندن پلان شروع ہوا اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے خلاف کیا سازش کی جا رہی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہی گئی ہیں اور کہا گیا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے اور یہ اس کا مداوع کون کرے گا، تو اس کو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی، صحیح بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پاور کی دیے ہوئے زخم ان کو آج تک نہیں بھولے۔ تو اسی طرح ہمارے دوسرے کپتان ہیں، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ چیتا ہے، ایک چیتا وہ جیل میں ہے، اور وہ چیتا بھی بڑا پاورفل ہے، وہ بھی جو ہے پہلے تو ٹھیک ہے اس سے بھی غلطی ہوگی جس طرح نواز شریف صاحب سے غلطی ہوئی، اور یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی تھی کہ ضیاء الحق صاحب کی جو ہم نے جو ہے طرفداری کی تھی یا ان کے بل بوتے پر آئے تھے، تو ہم نے معافی مانگ لی ہے قوم سے، جس طرح وہ جناب جو آصف ہمارے جو ہیں خواجہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو معافی مانگ لی، اور آپ جو ہیں وہ آپ کے دادا ابو ہیں، یعنی عمر ایوب کو جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ بھی بڑی مطلب ایک قسم کی تہمت ہے، جب پاور جو ہے ساتھ نہیں ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جب پاور ساتھ ہوتی ہے تو پھر جو ہے خوشامد، اور پھر جو ہے ایک ہی سکے کے دو رخ لگتے ہیں، اور پھر جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو جو ہمارے چیتا ہیں، ہمارے جو ہیں وہ کپتان ہیں، وہ ابھی جو ہیں بڑے جو ہیں زخم ان کو لگے ہیں اور وہ ابھی جیل میں ہیں۔ آنے والا وقت ان کے لیے کیا جو ہے وہ چیزیں لے کے آ رہا ہے، یا کیا چیزیں، ان کی بھی جو ہے پاور کے ساتھ لڑائی ہے، اختلاف ہے، جس طرح جو ہے دوسرے لوگوں کو اختلاف ہوا تو پھر جو ہے یا تو قتل کر دیے گئے یا مار دیے گئے یا پھر جو ہے جلا وطن ہو گئے۔ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جلا وطن ہو گیا، میں چلا گیا، اب اپنی مرضی سے گئے ہیں یا جلا وطن ہوئے ہیں، یہ الگ کہانی ہے، لیکن عمران خان اب جلا وطن ہونا چاہتے ہیں یا قتل ہونا چاہتے ہیں، یہ ابھی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن یہ ایک بات بالکل سیکھنے کے لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاور جو ہوتی ہے یا اسٹیٹ جو ہوتی ہے،
ان کے خلاف جو ہے اختلاف جو آپ کرتے ہیں، تو اختلاف کی ایک تو یہی ہے کہ اختلاف جو ہے اس میں بھی احترام ہونا چاہیے، اختلاف کے آپ کے موقف جو ہے اس کی جو ہے وہ صحیح جو ہے ثبوت ہونے چاہیے، اور ان میں بڑی عوامی حمایت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کا اختلاف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہی بس ہو تو پھر اس میں کوئی وقت نہیں رہتی، پھر جو ہے یہی جو ہیں جو کبھی دوست ہے وہ جو ہے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آج کل ہمارے چیتا ہمارے کپتان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو اختلاف کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا اختلاف کرنا کہ آپ جو ہے یہ تو بڑا ہی جو ہے اندوہناک ہے، خطرناک ہے کہ آپ جو ہے ساری مار دیں اس کو جو ہے سارا، اور پھر خود کو اپنے آپ کو تباہ کر دیں۔ سیاسی سوچ کے تحت پولیٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اگر چلتے تو یہ بڑا ہی اچھا ہوتا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی غلطی جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے، اور پھر وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اختلاف میں اصل میں تو جو ہے یہ پاور کو بھی چاہیے کہ اختلاف اصل میں جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ میں بھی غلطیاں ہیں، آپ بھی کوئی جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، آپ میں بھی وہ چیزیں ہیں جو باقی انسانوں میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آپ نے جتنے بھی تجربات کیے ہیں کبھی آپ نے بھی معافیاں مانگی ہیں، آپ دوسروں کو کہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ سیاستدانوں کو ہی معافیاں مانگنی پڑی ہیں آپ سے، ہمیشہ ہی جو ہے سر تسلیم خام آپ کے سامنے کرنا پڑا ہے۔ کبھی آپ سے بھی جو ہے امید رکھی جا سکے، یا کبھی آپ بھی یہ کام کر سکیں کہ آپ بھی اپنی جو ہے غلطیوں کا مداوع کریں، اس کو جو ہے یہ تسلیم کریں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ ایک ملک کے لیے یہی اختلاف بڑا ہی زبردست ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی نکتہ چینی ہو رہی ہے اور آپ اپنی اصلاح کریں۔ یہ ہر لحاظ سے پاکستان کے جو اداروں کے لحاظ سے، پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے لحاظ سے، اور ہمارے معاشرے کے لحاظ سے اختلاف رکھنا تو یہ علم کی نشانی ہے، لیکن اختلاف ایسا بھی نہ ہو کہ اس میں جو ہے آپ لڑنے مارنے پہ، قتل کرنے پہ آپ کچھ بندے لیں، کچھ گروپ لیں، ہیومن شیلڈ جو ہے اس کا استعمال کریں، اور کچھ جو ہیں مرنے مارنے پہ یا اسلحہ اٹھا لیں یا املاک کو تباہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کی جو ہے بالکل کوئی بھی جو ہے ملک اجازت نہیں دیتا۔ آپ اختلاف رکھیں، بہترین طریقے سے رکھیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح رکھیں۔ نواز شریف نے بھی اختلاف کیا ہے، نواز شریف نے کام بھی کیا ہے، نواز شریف نے ایسا نہیں کیا، نواز شریف اس میں بڑے مظلوم بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کی عدالت، آپ کی یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ جو عمران خان کا تو یہ سارا موقف ہی یہی تھا کہ جو ہے یہ نواز شریف بڑا چور ڈاکو ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے، یہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی معاف کر دیا گیا ہے، اور ان کی غلطیوں کو جو ہے کہا گیا کہ ہاں یہ ان کے خلاف جو سزائیں ہوئی تھی یہ بالکل غلط ہوئی تھی۔ اور وہی آج جو ہے نواز شریف صاحب پھر پوچھ رہے ہیں تو پھر مجھے کیوں نکالا گیا تھا، میرے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی، میرے ساتھ کیوں ظلم کیا، جب ملک چل رہا تھا تو آپ نے کیوں تجربہ کیا۔ وہ بھی پھر جو ہیں ان کے زخم جو ہیں پھر جو ہیں ابھی تازہ ہو رہے ہیں، اور ان کی توپوں کا رخ بھی آپ کی طرف ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، پاور کی طرف ہے، اسٹیٹ کی طرف ہے۔ تو ضرور جو ہے سب کو مل بیٹھ کر ان اختلاف کو علمی شکل دینی چاہیے۔ پاکستان کا اسی میں ترقی ہے، اور اس میں جو ہے اگر تنقید ہوتی ہے تو ان کو اچھے طریقے سے لیا جائے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔